قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتياني. تم شرک پر مجبور کر رہے ہو جب تم ہمیں نمازیں پڑھنے سے منع کر رہے ہو. تو ان دو گروہوں کا ذکر قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. ایک وہ جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، جو خدا کی عبادت کرنے والے ہیں. دوسرا گروہ وہ جو نمازوں سے روکتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، یہ کافر ہیں. اور دونوں کا اس طرح کھول کے خدا تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اس کے بعد میرے خیال میں آج کون سی جماعت خدا کے حضور سچی جماعت ہے اور کون سے فرقے ہیں جو سچے نہیں ہیں. صرف اتنی سی بات کے اوپر غور کر لیں، باقی دلائل کی ضرورت نہیں رہتی. میں صرف دو مقامات کا ذکر کروں گا. سورہ علق میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، فرمایا ارائیت الذی ینہا عبدن، مجھے یہ بتا تو نے دیکھا ہے اس بندے کو، عبدن میرے اس بندے کو جو روکتا ہے میرے بندے کو. کون سے بندے کو؟ صلا، جو نماز پڑھتا ہے. کہ تو نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو میرے بندے کو نماز سے روک رہا ہے؟ ارائیت ان کان علی الہدی، مجھے بتا تو صحیح کہ اگر وہ جس کو تم نماز سے روک رہے ہو یہ کہہ کر کہ یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، یہ کافر ہے، اللہ فرما رہا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ کافر نہ ہوا، ان کان علی الہدی، اگر وہ ہدایت یافتہ ہے، او امر بالتقوی، اور وہ تقوی کا حکم دے رہا ہے، ارائیت ان کذب وتولی، اور یہ جو اس کو کافر کہہ کے روک رہا ہے، اگر یہ خود جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے یہ کہہ کے کہ یہ کافر ہیں، ان کو روکنا جائز ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ خود جھوٹ بول رہا ہے، علم یعلم بان اللہ یرا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے. لوگوں کو تو جھوٹ بول دو گے، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، کیا اللہ کو بھی دھوکہ دے لو گے؟ اتنی خیال نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا، اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا جس طرح تم چاہتے ہو. لئن لم ینتہ، اگر یہ باز نہ آئے، یہ بھی غور سے سن لیں، اللہ فرما رہا ہے لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ، ہم ان کو پیشانی کے بال سے پکڑیں گے. پیشانی کے بال عزت کی علامت ہوتی ہیں، بڑا بنا سنوار کے انسان رکھتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے بنا سنوار کے انسان رکھتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے بندوں کو نماز سے روک رہے ہو، یہ کہہ کے کہ یہ کافر ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، اللہ کو بھی دھوکہ دے لو گے. فرمایا نہیں، اگر باز نہ آیا میں اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑوں گا. ناسیاتن کاذباتن خاطئاتن، یہ خطا کار پیشانی ہے، جھوٹی پیشانی ہے. فلیدع نادیہ، یہ اپنی مجلسوں کو بلائے. سنت الزبانیہ، ہم بھی اپنی پولیس کو بلائیں گے. فرمایا کلا، اے مومن، اے ایمان والے، یہ نہیں ہو سکتا جس طرح یہ چاہتا ہے. لا توتے ہو، اس کا کہنا نہ ماننا، اس کی پیروی نہ کرنا. واسجد، تو سجدہ کر. وقترب، اور میرے قریب ہو جا. کتنے پیار کا اظہار اللہ فرما رہا ہے کہ جب کسی کو کوئی کہنے لگے اور ایک طاقتور شخص اس کی حفاظت کرے اور کہے کہ نہیں میرے پاس آ جا، اس کو چھوڑ دے، اللہ ہمیں اس طاقتور بادشاہ کی طرح فرما رہا ہے کہ کلا، یہ نہیں ہو سکتا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، اس کی پیروی مت کر، مت کہنا ماننا اس کا. واسجد، تو سجدہ کر، میرے پاس آ جا، میرے قریب آ جا. تو ہمیں اللہ کا قرب اللہ تعالیٰ مل رہا ہے ان سجدوں کے نتیجے میں، ان نمازوں کے نتیجے میں، تو ہم تمہاری بات مان لیں. یہ واضح کر دیا خدا نے کہ جو سجدے کرنے والے ہیں وہ میرے قریب آنے والے ہیں، میرا قرب حاصل کرنے والے ہیں. جو ان کو روکنے والا ہے، اللہ فرما رہا ہے میں ان کو ذلیل اور رسوا کروں گا. پھر سورہ جن میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اب یہاں یہ بھی دیکھیں، وہ میں نے بتایا نا، کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ، سارے اکٹھے ہو کے آ جاؤ. مرزئی رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، جمعہ پڑھتے، سب کو بلا رہے ہیں. یہ ذکر قرآن کریم میں کیوں؟ ہمیں کمزور سمجھتے ہیں نا، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، دنیا کی طاقت نہیں ہے، اقلیت کہتے ہیں. یہاں میں بتاتا ہوں اللہ نے اقلیت کا لفظ استعمال کیا. اللہ فرما رہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی ہیں، کسی کے باپ کی نہیں ہیں. اللہ کے سوا اس میں کسی کو مت پکارو. اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ،
کہ جب اللہ کا بندہ قیام کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، یدعوہ، اس سے دعائیں کرتے ہوئے، اس کو پکارتے ہوئے، کادو یکونون علیہ لبادا، تو قریب ہوتا ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہو کر، لبادا، مجتمع ہو کر، اکٹھے ہو کر، جیسے وہ کہہ رہا ہے آ جاؤ سارے اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اکٹھے ہو کر اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ کس کے اوپر؟ میرا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ اکٹھے ہو کر حملہ کرتے ہیں۔ آج بتاؤ، تم خود کہہ رہے ہو، تمہارے کلپ گواہی دے رہے ہیں کہ نمازیوں کو روکنے کے لیے، جو صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو سارے اکٹھے ہو کے آ جاؤ ان کو روکیں۔ اللہ فرماتا ہے کل، ان کو کہہ دے، انما ادعو ربی، میں تو اپنے رب کو پکاروں گا، ولا اشرک بہ احدا، ہم اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ شرک کا مطلب نماز کو چھوڑنا۔ یہ سورہ روم کی آیات جو میں نے تلاوت کی ان کے اندر اللہ نے واضح کر دیا کہ نماز کو چھوڑنا شرک ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ اکٹھے ہو کر جھپٹیں گے تو نمازوں کو نہ چھوڑنا۔ یہ ادھر نہیں پڑھنے دیتے، مسجد گرا دیتے ہیں، دوسری جگہ پڑھ لو، اس ٹائم کو نہیں، پہلے ٹائم میں پڑھ لو، آخری ٹائم میں پڑھ لو، جیسے بھی ہو، جہاں بھی ممکن ہو، نمازیں پڑھتے رہنا، میں تمہارے قریب ہوں، تم میرے قریب ہو۔ اور فرمایا کل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ ٹھیک ہے میں تو تمہارے نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں ہوں، مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور واقعی درست ہے، ہم تو کہتے ہیں ہم تو کمزور لوگ ہیں۔ کل انی لن یجیرانی، اب تم کہتے ہو نماز نہیں پڑھنی، اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھنی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان کو بتا دو کہ تم ہمیں نکال بھی دو گے تو بہت ساری جگہوں پہ پناہ مل جائے گی، لیکن اگر ہم نمازیں چھوڑ دیں تو فرمایا کہ لن یجیرانی من اللہ احد، تو پھر ہمیں کہیں پناہ نہیں ملے گی، کیونکہ خدا کو چھوڑ کے کہیں پناہ نہیں ہے۔ لن اجد من دونہ ملتحدا، اس کو چھوڑ کر ہمیں کہیں اور ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، ہمارا کام تو صرف تمہیں پیغام کھول کر پہنچا دینا ہے، اس کی رسالت پہنچا دینا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ پھر خبردار کر رہا ہے، سورہ جن کی آیت 19 سے 25 تک ہے جو میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ پھر فرما رہا ہے کہ مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہتا چلا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا، یہ وقت آئے گا جب اس کو وہ دیکھیں گے، ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، فَسَيَعْلَمُونَ، ان کو لگ پتا جائے گا، وہ جان لیں گے۔ کیا جان لیں گے؟ ہم کمزور ہیں نا، ہمیں کمزور سمجھتے ہو، ہمیں اقلیت قرار دیتے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے جب وہ وعدہ ان کے پاس آئے گا، فَسَيَعْلَمُونَ، پھر وہ جان لیں گے، مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلَّ عَدَدًا، کہ کون اقلیت میں ہے تعداد کے لحاظ سے اور کون کمزور ہے، پھر اللہ فیصلہ کر دے گا۔ یہ ہے وہ چیز۔ کیا یہ قرآن کو نہیں پڑھ رہے؟ یہ نشانیاں واضح نہیں ہیں؟ آج دو گروہ واضح ہو گئے ہیں، ایک خدا کی عبادت کرنے والا گروہ ہے، دوسرا عبادتوں سے روکنے والا گروہ ہے۔ کیا عبادتوں سے روکنے والے سچے ہو سکتے ہیں یا عبادتیں کرنے والے سچے ہو سکتے ہیں؟ خدا نے واضح کر دیا۔ کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے افلا یتدبرون، تم شرک پر مجبور کر رہے ہو جب تم ہمیں نمازیں پڑھنے سے منع کر رہے ہو۔ ان دو گروہوں کا ذکر قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ ایک وہ جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، جو خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، دوسرا گروہ وہ جو نمازوں سے روکتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، یہ کافر ہیں۔ اور دونوں کا اس طرح کھول کے خدا تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اس کے بعد میرے خیال میں آج کون سی جماعت خدا کے حضور سچی جماعت ہے اور کون سے فرقے ہیں جو سچے نہیں ہیں، صرف اتنی سی بات کے اوپر غور کر لیں، باقی دلائل کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل،